معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ مراکشی سپیرا۔ ایک جگہ ہم نے سانپوں کا تماشا دیکھا جہاں ایک سپیرے نے اپنا روایتی چوگا پہنا ہوا تھا اور کھڑے کھڑے سانپوں کے سامنے بین بجا رہا تھا۔ بین کی آواز پر ایک گوری مست ہو کر ناگن کی طرح جھومتی، بل کھاتی، گنگناتی سپیرے کے قریب کچھ اس انداز میں گئی جیسے یہ بھی اس کو ڈس جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس نے ایک ناگ سے پیار کرنے کا اظہار کیا تو سپیرے نے وہ ناگ اس حسینہ کے گلے میں ڈال دیا جو بل کھانے لگا، تو سانپ کے ساتھ ساتھ گوری بھی بل کھانے لگی۔ یہ منظر اس قدر دل فریب تھا کہ مجمع نے یورپی حسینہ کی دلیری اور جرأت پر اسے داد دینے کی خاطر زور زور سے تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ کہے اور فقرے بازی بھی شروع ہو گئی۔ ناگ اس حسینہ کے گلے میں تھا، لیکن ڈر کے مارے شمیم میرے ساتھ چمٹی جا رہی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ ڈر کے مارے میری بھی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور اگر سانپ سچ مچ ہماری طرف رخ کرتا تو ایسے میں میری پتلون بھی گیلی ہونے کا قوی امکان تھا۔ لیکن میں نے اپنی کمزوری کا اظہار شمیم سے نہیں کیا، بلکہ مصنوعی دبدبہ جمائے کھڑا رہا۔ گوری محبوبہ کے گلے میں ناگ دیکھ کر اس حسینہ کا بوائے فرینڈ بھی میدان میں جا پہنچا، تو ایک سانپ اس کے گلے میں بھی ڈال دیا گیا، تو یہ دونوں اس قدر خوش ہوئے جیسے انہیں دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ جب سانپوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ان کا جی بھر گیا تو سپیرے کو اچھے بھلے پیسے دے کر خوش کر دیا۔ اس دوران ایک سانپ مجمع کے سامنے ایک گول دائرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کا رخ جس طرف ہوتا ادھر کے ڈرپوک مرد اور عورتیں زوردار چیخ مار کر اپنے خوف کا اظہار کرتے۔ ہم کافی عرصہ یہ کھیل دیکھتے رہے، پھر وہاں قریب ہی ایک بندر کے کرتب دیکھنے لگے۔ ہم نے پاکستان اور کشمیر میں بھی بندروں کے کرتب دیکھے تھے، لیکن یہ افریقی بندر بہت ہی عجیب کرتب دکھا رہا تھا۔ اس کی سمجھ بوجھ بہت سے انسانوں سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ مالک جو حکم دیتا وہ بجا لاتا۔ یہ دیکھ کر شمیم بولی، یہ بندر اپنے مالک کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے، لیکن ہم انسان اپنے مالک کا حکم تو دور شکر بھی نہیں کرتے، بلکہ ڈارون جیسے سائنسدان تو انسانوں کو ان کے رشتہ دار قرار دیتے ہیں۔ کھیل کے بعد بندر کے کرتب دکھانے والے کو لوگوں نے پیسے دیے۔ اب پیاس لگ رہی تھی، چنانچہ ایک سکے سے پانی لے کر پیا، لیکن جب فوٹو اتارنے لگے تو اس نے فوٹو کے الگ پیسے مانگے۔ کچھ مراکشی جوان بربر لباس پہنے گانا گانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے دھاری دار بادامی رنگ کے لمبے کرتے، سر پر رومی ٹوپیاں اور ہاتھوں میں آلات موسیقی جیسے رباب اور دف تھے۔ ان کی آواز بڑی رسیلی تھی، جو بڑی مست آواز میں نغمے چھیڑے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ مراکشی ڈانس میں بڑا ٹھہراؤ تھا، جو ایک قدم آگے بڑھاتے اور پھر ایک قدم پیچھے۔ درمیان میں ان کا لیڈر تھا، جس کی چال اور اشاروں کے مطابق یہ عمل کرتے تھے۔ یوں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بربری زبان میں کوئی فوک نغمہ چھیڑے ہوئے ہیں۔ دف اور رباب کے ساتھ ان کے نغموں کی جو آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، یہ عربی سے ملتی جلتی تھی۔ مجھ سمیت کسی سیاح کو اس نغمے کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن سب بڑے شوق سے سن رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ گنگناتے سیاح بھی ہاتھ اور پاؤں ہلا رہے تھے۔ اس دوران کچھ منچلے سیاحوں نے دف کی تھاپ پر ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگ ناچنا شروع کر دیں تو یہ گلوکاروں کی کامیابی سمجھی جاتی ہے کہ ان کی آواز پر لوگوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ جب یہ چند نغمے سنا چکے تو کچھ جپسی نما گورے اور گوریوں نے انہیں جا گھیرا اور ان سے موسیقی کی باریکیوں پر بات چیت شروع کر دی۔ ایسی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، چونکہ مجھے تو موسیقی سے صرف اس قدر شناسائی ہے کہ وہ کانوں میں رس گھولے، اس کی باریکیوں سے واقف نہیں۔ چنانچہ میں نے گلوکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں کچھ پیسے دیے اور چل پڑا۔ تھوڑا آگے ایک مراکشی حکیم روایتی لباس پہنے جڑی بوٹیاں فروخت کر رہا تھا۔ اسے انگریزی نہیں آتی تھی، اس لیے یہ بربری زبان میں جڑی بوٹیوں کے فوائد کچھ اس طرح بتا رہا تھا جیسے پٹھان ہمارے بازاروں میں مجمع لگا کر سلاجید فروخت کرتے ہیں۔ وہاں قریب ہی چند مراکشی عورتیں مہندی لگا رہی تھیں۔ سیاہ گوریاں اپنی اپنی باری کے مطابق
قطار میں کھڑی تھیں۔ یہاں مراکش کی بربر عورتیں اپنے کلچر کے مطابق مہندی لگاتیں اور ان کے ہار سنگار کر رہی تھیں۔ یہ عورتیں بھی اچھے بھلے پیسے کما رہی تھیں۔ سب ہیڈنگ: اندرون شہر لاہور۔ الفنا میں گھومتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ اگر اہل لاہور چاہیں تو وہ بھی اندرون لاہور کو مراکش کے الفنا میدان کی طرز پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ موری گیٹ اور لاہوری گیٹ کے سامنے سرکولر روڈ کو میدان میں بدل کر سڑک کو زیر زمین سرنگ کے ذریعے گزارا جائے۔ موجودہ سڑک کو مراکش کے جامعہ الفنا کی طرز پر اس طرح بنایا جائے کہ اس کے ایک طرف داتا دربار، اردو بازار اور پرانی انارکلی ہو، اور سرکولر روڈ پر میدان بنا کر وہاں پنجاب کے ثقافتی شو، کھیل تماشوں کے ساتھ ساتھ لاہوری کھانوں اور سنگتروں کے جوس، لسی، گنے کا رس جیسی عوامی مشروبات کے اسٹال لگا کر 24 گھنٹے سیاحوں کے لیے کشش پیدا کی جائے، اور پھر پرانے لاہور کی حویلیوں کو ہوٹل اور بیڈ اینڈ بریک فاسٹ میں بدل کر پیسے بھی کمائے جائیں۔ سب ہیڈنگ: قہوہ خانہ آرگانا۔ الفنا میں گھومتے پھرتے تھک گئے تو آرگانا نامی قہوہ خانے میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ اس قہوہ خانے میں ملک ملک کے سیاح بیٹھے قہوہ پیتے اور گپ شپ لگا کر دل پشوری کر رہے تھے۔ چائے پیتے ہوئے مجھے یاد آیا، یہ وہی قہوہ خانہ ہے جسے 29 اپریل 2011 میں دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا۔ بم دھماکے سے 17 سیاح مارے گئے تھے۔ قہوہ خانے کے اسی فرش پر لاشیں اور زخمی تڑپ رہے تھے، جو بڑا خوفناک منظر تھا۔ مرنے والوں کی اکثریت یورپی تھی۔ اس حادثے کے بعد حکومت نے انتہائی کامیابی سے دہشت گردی کو روکا۔ اگر نہ روکتے تو سیاحوں کی آمد رک جاتی، جس سے مقامی لوگ بے روزگار ہو جاتے۔ ہم کافی عرصہ اس قہوہ خانے میں بیٹھے جرمنی، فرانسیسی اور اطالوی سیاحوں کے ساتھ مراکش کی سیاحت کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ جب دل اچاٹ ہوا تو پھر چل پڑے۔ جوں جوں سورج غروب ہوتا رہا، الفنا میں سیاحوں کا ہجوم بڑھتا رہا۔ اب شام ڈھل چکی تھی۔ وہاں قریب آبادی کی طرف مسجد تھی۔ ہم نماز پڑھنے وہاں گئے تو دیکھا مسجد تقریباً خالی تھی۔ چند عرب جوان نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ خواتین کے لیے کوئی سیکشن نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر معلوم ہوا کہ واقعی نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے، جنہوں نے ایک اسلامی ملک کو کھیل تماشوں میں لگا کر پیسے کمانے کا راستہ تو دکھا دیا، لیکن ان سے دین کا راستہ چھین لیا۔ یہی منظرنامہ ہمارے پاکستان کا بھی ہے۔ گزشتہ سال میں اسلام آباد گیا۔ نماز مغرب کے وقت شاہ فیصل مسجد میں تھے، جہاں سینکڑوں سیاح گھوم پھر رہے تھے، لیکن نماز میں 8-10 نمازیوں سے زیادہ نہیں تھے۔ یعنی اسلامی جوش و جذبے تو موجود، لیکن عمل سے دور۔ سب ہیڈنگ: اسٹال نمبر 10۔ نماز کے بعد فیصلہ ہوا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ ہم نے کھانے والے انکلوز کا رخ کیا تو قطار در قطار کھانے کے اسٹال نظر آنے لگے، جو گاہکوں کو اسی طرح پکڑ پکڑ کر اپنے اسٹال پر کھانا کھانے پر مجبور کر رہے تھے، جیسے پاکستان کے لاری اڈے کے ہوٹلوں پر ہوتا ہے۔ ہم مختلف اسٹال دیکھتے اور ان کے کھانے کا جائزہ لیتے آگے بڑھتے گئے۔ کوئی یورپی کھانا فروخت کر رہا تھا تو کوئی مراکشی۔ کسی کے ہاں سبزیوں پر مشتمل کھانا فروخت ہو رہا تھا تو کسی کے گوشت، مرغ پلاؤ اور کباب تھے۔ مجھے عربی طرز کے روسٹ گوشت کھانے کا شوق ہے، چنانچہ اسٹال نمبر 10 پر پورا بکرا بھون کر سجایا ہوا تھا۔ ہم نے روسٹ کیے ہوئے بکرے کو دیکھا تو اسٹال کے مالک نے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہندوستان کے فلمی ستاروں کے نام لینے شروع کر دیے، بلکہ ہمیں کہنے لگے، آپ کی بہت سی فلمیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے فلموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ عربی طرز کے روسٹ گوشت کو دیکھ کر یہاں کھانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ایک بینچ پر بیٹھ کر روسٹ گوشت اور مراکشی طرز کی چپاتیاں کھائیں۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ مراکشی روٹی ڈبل روٹی کی مانند موٹی لیکن کھانے میں لذیذ ہوتی ہے۔ ہوٹل کے ملازمین ہمیں خوش کرنے کے لیے مختلف کرتب دکھاتے رہے۔ کبھی بہت اونچائی سے چائے دانی سے پیالی میں قہوہ ڈالتے تو ہمیں حیرانگی ہوتی کہ ایک ہاتھ بہت اونچا لے جا کر وہاں سے قہوہ دور رکھی ہوئی پیالی میں ڈال رہے تھے۔ یہ با اخلاق اور ہنسمکھ تھے۔ چنانچہ جتنے دن بھی مراکش رہے، ہم نے شام کا کھانا اسی اسٹال سے کھایا۔ الفنا میں قتل آج بھی ہوتے ہیں۔ یہ قتل مجرموں کے نہیں، دلوں کے، دولت کے، مال و اسباب کے، بلکہ کچھ قتل مراکشی دوشیزائیں آنکھوں کے تیر چلا کر اور کچھ مغرب کی پھڑکتی جوانیوں کی دل فریب اداؤں سے قتل ہوتے ہیں۔
جب بات دلوں کی ہو تو ایسے میں سیاح دنیا جہاں سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تب کچھ بدماش مراکشی لڑکے اپنی ساتھی لڑکیوں کی مدد سے سیاحوں کو لوٹتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لڑکیاں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں تو اس دوران ان کا دوست چپکے سے ان کی جیب کاٹ لیتا ہے یا پھر پرس چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان چوروں نے اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں نہیں سنی، جنہیں چوری، لوٹ مار، قتل و غارت کے جرم میں اسی مقتل گاہ سے جہنم رسید کیا جاتا تھا۔ میں نے ایک دل پھینک مراکشی عمر رسیدہ بوڑھے کو دیکھا جو کسی چھیل چھبیلی مغربی دوشیزہ کو دیکھتا تو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا، ہائے مر گیا۔ اس حرکت پر مست جوانیاں بھی قہقہے لگاتیں اور وہ بابا بھی۔ بیگم ساتھ تھی، اس لیے میں بھی کئی بار گھائل ہوتے ہوتے بچا۔ آخر کچھ تو فائدے تھے بیگم کے سنگ سفر کے۔ سب ہیڈنگ: مراکش کا قصہ خانی بازار۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں قصہ خانی بازار بہت مشہور تھے، بلکہ آج بھی پشاور کے قصہ خانی بازار کی بڑی شہرت ہے۔ اسی بازار میں نامور اداکار دلیپ کمار پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ بازار اس اداکار کی وجہ سے نہیں بلکہ داستان گوئی کی نسبت سے مشہور ہے۔ زمانہ بدلا تو قصہ خانی کی جگہ ریڈیو، تھیٹر اور ٹیلی ویژن نے لے لی۔ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تب قصہ خاں ہوتے تھے۔ زمانہ قدیم میں ہوتا یہ تھا کہ سوداگر شہر میں آتے جو دن بھر بازار لگا کر اپنا سامان فروخت کرتے اور شام ہوتے ہی ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی سفری داستانیں بیان کیا کرتے تھے۔ زمانہ قدیم میں سوداگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے، جن کے ساتھ علم دوست داستان گو بھی ہوتے تھے۔ انہیں ہر ملک اور شہر کے قصے کہانیاں یاد ہوتی تھیں۔ یہ داستانیں اس قدر دلچسپ تھیں کہ آہستہ آہستہ مقامی لوگ بھی قصہ خانی بازاروں میں آ کر کہانیاں سنتے اور محظوظ ہوتے تھے۔ عوامی دلچسپی کے قصے درباروں میں پہنچے تو داستان گو کے شیدائی بادشاہ بھی نکلے۔ یوں داستان گوؤں نے درباروں کا رخ کیا تو دولت اور شہرت کمائی۔ اس طرح آہستہ آہستہ داستان گوئی نے ایک الگ صنف کی شکل اختیار کی تو ادب شناس لوگ بھی اس شعبے میں آئے اور بڑے نام کمائے۔ زمانہ قدیم میں پیشہ ور داستان گو شام ڈھلتے ہی کمبل اوڑھتے آہستہ آہستہ اپنے مکان سے نکلتے اور بیچ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے بازار میں اپنے تھڑے پر جا بیٹھتے۔ اس کے ساتھ ہی قصے کہانیوں کے شیدائی جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو قصہ خان تمہید کے ساتھ اپنی داستان کا آغاز کرتے تو لوگ سم گم ہو کر بڑے غور سے کہانیاں سنتے اور ساتھ ساتھ قصہ خان کے ہاتھوں پیروں آنکھوں بلکہ جسم کے انگ انگ کا جائزہ لیتے۔ چونکہ داستان کو بولنے کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کرتے تھے، اداکاری کے ساتھ ساتھ کہانی کے کردار جب بات کرتے تو قصہ خان ان کرداروں کے مطابق اپنی آواز کو اونچا یا دھیما کرتا، یعنی عورتوں، بچوں اور مردوں کی آوازیں بلکہ کہانی کے مطابق ڈاکو اور چور اچکوں کی آوازیں نکالتے ہوئے مجمع کو قابو میں رکھتے۔ سخن فہم داستان گو تو موقع کی مناسبت سے شعر بھی پڑھ کر ماحول کو خوشگوار بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی کہانی کو جاندار بنایا کرتے تھے۔ دلی کے قصہ خاں تو بہت ہی مشہور تھے، جن کی رسائی مغل دربار تک تھی۔ اس قبیل کے آخری چشم و چراغ داستان گو باقر علی تھے، جن کی وفات کے بعد اس فن کو زوال آیا، بلکہ اب تو بالکل ختم ہو گیا۔ بر صغیر سے باہر نکلیں تو بغداد داستان گوئی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ الف لیلہ ہزار داستان اس قدر مقبول کہانیاں تھیں کہ وہ عربی ادب کا حصہ ہیں، بلکہ ان کے انگریزی سمیت دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ بغداد کی طرح مراکش بھی داستان گوئی میں کسی سے پیچھے نہیں تھا، لیکن اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں اب بھی قصہ خاں موجود ہیں اور زمانہ قدیم کی طرز پر مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ الفنا میں ایک بوڑھے داستان گو نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اہل مراکش داستان گو کو الحکوتی کہتے ہیں۔ اہل مراکش داستان گو کو الحکواتی کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ لفظ حکایت سے نکلا ہو، یعنی حکایتیں بیان کرنے والا۔ اس مراکشی داستان گو کا لباس وہی 1000 سال پہلے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔
لیکن تھا صحت مند اور روانی سے انگریزی بولتا تھا۔ بر صغیر میں تو داستان گوئی کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن کمال کے لوگ ہیں اہل مراکش، جو جدید ترین دور میں رہتے ہوئے بھی قصے کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجھے مراکش کے قصے اور داستانیں سننے کا شوق تھا، چونکہ ان قصوں میں اس ملک اور قوم کی عوامی سوچ، تہذیب اور تمدن چھپا ہوتا تھا۔ میں بھی سامعین کے ساتھ کھڑا ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے داستان گو اٹھا، ایک دو گھنگورے برے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی اور بات کا آغاز کیا۔